جیسے کہ میں پچھلے 2 پروگرام سے آپ کی خدمت میں علم کی فضیلت اور علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے تیزی سے بلند ہوتے ہوئے درجات کے بارے میں کلام کر رہا ہوں، اور ہمارا مقصود یہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان نبوت فرمایا اور پھر یہ جہالت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اسی لیے دنیا میں مبعوث فرمائے کہ اس منحوس جہالت کو ختم کیا جائے اور علم کی شمع کو روشن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل کو آسان سے آسان تر کیا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم کی شمع کو روشن فرمایا، صحابہ کرام نے ایک ذمہ داری کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا۔ ایک تو ذمہ داری ان پہ اپنی تھی کہ انہیں علم سیکھنا تھا، اور دوسرا پھر اس علم کو چونکہ قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچانا تھا، لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس علم کو سیکھا اور قیامت تک کے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ یقینی سی بات ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیدا کرتا رہے گا جو اس علمی امانت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر دور کی امت کی گویا کہ سپرد کر دی، اور حکم یہ فرمایا کہ اب اسے امت کے اگلے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں، ایسے افراد کو تیار کیا جاتا رہے۔ اگر یہ سلسلہ رک گیا تو یقیناً علمی امانت آگے نہیں جائے گی، اور جب نہیں جائے گی تو لوگ پھر اسی زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے جہاں ظلم و ستم اور کفر عام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دور میں کسی کو اپنے دین کے علم کے فروغ اور ترقی کے لیے استعمال فرما لے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وہ چاہے آپ اور میں خود ہوں، یا اگر ہماری کوئی کثرت مصروفیات ہیں، دیگر وہ جو اور معاملات ہیں، تو اپنی اولاد اپنی نسلوں میں سے کسی کو تیار کریں تاکہ وہ اس مشن کو لے کر آگے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و علماء کی اہمیت کو ان الفاظ میں بھی ذکر فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ اس میں خطاب ہے عوام الناس سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، اگر نہیں جانتے تو احادیث مبارکہ کی کتابیں کھول لو، بلکہ عوام کو مکلف بنا دیا کہ وہ علماء سے رجوع کریں، اور علماء ان کو قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر بتائیں۔ گویا کہ قرآن و حدیث میں یقیناً سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سے اکتساب فیض کی صلاحیت تو اسی کو حاصل ہے۔ اکتساب فیض کی سعادت وہی حاصل کر سکتا ہے جو وصف علم سے متصف ہے، اور جو وصف علم سے متصف نہیں ہے، عالم اور مفتی نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع کریں۔ اس سے تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قوم کو، عوام الناس کو حکم دے دیا کہ علماء سے رجوع کریں، تو علماء کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ سب کو ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کریں، اور علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ عوام علماء کے پاس اسی وقت آئے گی جب علماء موجود ہوں گے۔ اب علماء ہم تیار نہ کریں، عالم دین بنے ہی نہیں، تو قوم کس کے پاس جائے گی؟ اور یقینی سی بات ہے جب ان کو علم سکھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ از خود اپنے ذہنوں سے یا جاہلوں سے مشورہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور تباہ و برباد ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کو مکلف بنا دیا اس بات کا کہ وہ علماء سے جا کے رجوع کریں اور اپنی علمی جتنی بھی پیاس ہے اس کو بجھائیں، اور جو ان کی دینی الجھنیں ہیں ان کا حل ان سے معلوم کریں، تو پھر لازم ہوگا کہ ہر دور میں علماء تیار ہوتے رہیں۔ اب ہم علماء تیار نہ کریں تو عوام الناس کس کے پاس جائے گی؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جو صحیح مسئلہ بتانے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لاکھوں پر ایک آدمی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ اس سے بھی زیادہ پر میں کہوں تو بعض اوقات بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ کئی لاکھ پر بیچارہ ایک آدھ کوئی عالم ہے، وہ کس کس کے مسئلے سولو کرے اور کس کس کے پاس جائے۔ ہم لوگوں میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے بارے میں یہی ذہن بنا کر بیٹھا ہے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پی ایچ ڈی کر لے، فلاں کورس کر لے، فلاں کورس کر لے،
تو پھر کیونکہ بھئی قصب معاش کا مسئلہ ہے، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ دین کا معاملہ کہاں سے چلے گا، دین زندہ کیسے رہے گا، دین کی ترویج و ترقی کیسے ہوگی۔ چاہے آپ اپنے بچے کو دنیاوی کتنی ہی ترقی دلوا لیں، جس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن کتنی بھی ترقی دلوا لیں، میدان معاشر میں یہ ترقیاں بالکل کام نہیں آئیں گی۔ کام آئے گا نیک عمل، دین کی خدمت، دین کے فروغ کے لیے کی گئی کوششیں، اس کے لیے جو آپ نے خرچ کیا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں، اور جو مخیر حضرات ہیں خاص طور پر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا کوئی لائحہ عمل تیار کریں کہ بچہ اچھی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، لیکن وہ قصب معاش کے معاملے سے بالکل بے فکر ہو، اور وہ جب بڑا ہو جائے تو یکسوئی کے ساتھ فی سبیل اللہ دین اسلام کی خدمت کرتا رہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو ایسی صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسے بچے ہوں کہ جو واقعی ذہین ہیں، فطین ہیں، اخلاص سے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو مالی سپورٹ فراہم کر کے ان کو عالم بنائیں، لیکن اچھے۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں ادارے میں دیا تاکہ غریب بچے ہیں پڑھ لیں گے۔ غربت دور کرنا مقصود ہے یا دین کے کام کرنے کے لیے مخلص اور ذہین افراد کی تیاری مقصود ہے؟ ہر غریب کی غربت دور کرنے سے دین کو تقویت نہیں ملتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ آپ کوشش کریں کہ تلاش کریں ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو جو بہت ہی ذہین ہیں، فطین ہیں، اور وہ مخلص ہو کے دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جب آپ مالی سپورٹ فراہم کریں گے تو دین کو بڑی تقویت ہوگی۔ ورنہ میں خود ایسی جگہیں جانتا ہوں کہ سینکڑوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسی نکمے قسم کے بچے ہیں جن کو نہ جو دنیاوی تعلیم سے کوئی شغف ہے، نہ وہ شہری لوگوں سے ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہیں، اور مدرسوں میں قیام بھی کیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لباس بھی ان کو مل رہے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد خدمت دین کا وہ جذبہ ان میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پری پلان ہمیں ایسے افراد تیار کرنے چاہیے کہ جو قدیم و جدید علوم کو جانتے ہوں، دینی اور دنیاوی علوم کے حامل ہوں، اور بہت اخلاص سے دین اسلام کی خدمت کریں، تو پھر یہ دین زندہ رہے گا، ورنہ بہت ہی مشکل معاملات ہو سکتے ہیں۔